اور اگر آپ کے نام نہیں ہوگا تو یہ دھڑکنا ہی بھول جائے گا۔ یاشار نے ایک لمحے کے لیے اس کی یہ بات غور سے سنی اور اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیسی باتیں کرتی ہو پگلی، تم ہو تو میں ہوں۔ اس نے اس کا خوبصورت چہرہ اپنے دل میں اتارتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سویرا کا یہ بوسہ بہت قابل احترام تھا، جس میں محبت، اعتماد اور احترام کی بھرپور جھلک نمایاں تھی۔ پھر یاشار نے شرارت سے کہا، ویسے تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ تھوڑی دیر تو اور اپنے شوہر کی باہوں میں ٹھہر جاتی نا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ صبح ہو رہی ہے، اب آپ کو بھی اٹھ جانا چاہیے، یاشار نے کہا۔ اچھا تو ایسی بات ہے۔ یاشار اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مارننگ واک کرنا چاہو گی؟ سویرا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور بولی، لیکن اس سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں۔ یاشار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تو پھر میڈم صاحبہ میرے کپڑے نکال کر رکھیں، میں ابھی شاور لے کر آتا ہوں۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے الماری کی طرف قدم بڑھائے اور یاشار شاور لینے واش روم کی طرف چل پڑا۔ شاور لینے کے بعد وہ تولیہ لپیٹ کر باہر آیا تو سویرا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ یاشار ہنس کر بولا، کم آن یار، شوہر ہوں میں تمہارا، اتنا کیوں شرماتی ہو؟ یاشار کی کھلی ڈولی باتیں سن کر اس کے چہرے پر لال گلال آ کر ٹھہر گیا اور پاشا اس کی یہ شرمیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنا دل تھام کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، قسم سے اگر اس طرح شرماتی رہی نا تو پھر میرا اس کمرے سے تمہیں جانے دینے کے لیے بالکل دل نہیں چاہے گا۔ سویرا ہنس پڑی، یاشار آپ بھی نا؟ یاشار نے ہنس کر کہا، میں بھی نہ کیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور سویرا دیوار سے جا لگی اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک طرف رخ کر بولی، مجھے شرم آ رہی ہے پلیز۔ یاشار نے اس کی مسکراہٹ کا لطف اٹھایا اور اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ کپڑے لینے آیا ہوں میں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کپڑے اٹھائے تو سویرا کی ہنسی نکل آئی۔ اس جل ترنگ ہنسی کو سن کر یاشار کا دل ڈوب ڈوب سے گیا۔ وہ بولا، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں تم سے شادی کو منع کر دیتا اور دادی جان مان جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ خوبصورت سی پری کسی اور کے نصیب میں لکھ دی جاتی اور میں ہاتھ ملتا جا رہ جاتا۔ سویرا نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی تھی۔ یاشار بولا، ویسے تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ اگر گھنٹوں بھی تمہیں دیکھا جائے تو دل بھر ہی نہیں سکتا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس نے سویرا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں آ رہا ہوں یار، یاشار نے اسے پیچھے سے آواز لگائی تھی، لیکن وہ یاشار کی محبتوں کی تاب نہ لا کر کمرے سے ہی نکل گئی۔ یہ ان کی ازدواجی زندگی کا انتہائی خوبصورت آغاز تھا۔ وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سویرا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے دادی کو سلام کیا، السلام علیکم دادو، سویرا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تائی امی اور دادی نے ایک ساتھ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دادی بولی، وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی ہے۔ یہ سن کر یاشار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ناراض دکھائی دیتے ہوئے بولا، ناشتہ؟ پر کیوں؟ ارے بھائی ابھی تو شادی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے کچن میں جانے دیا؟ ایک دن بھی نہیں ہوا یار، یہ تو ظلم ہے۔ دادی حیرت سے کھانسنے لگی اور تائی امی کا منہ حیرت کے مارے کھل کر رہ گیا۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، یہ تم ہو یاشار؟ یاشار نے کہا، کم آن امی۔ دادی امی بولی، ارے بیٹا وہ خود اپنی مرضی سے تمہارے لیے ناشتہ بنانے گئی ہے، ہم نے کسی چیز کے لیے اسے کچھ نہیں کہا۔ یاشار ان کی پوری بات سنے بغیر کچن میں آ گیا جہاں وہ پراٹھا بنا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور اس نے پیچھے سے اسے کمر سے تھام کر خود سے قریب کر لیا۔ سویرا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یاشار نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، جانے من میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی نا، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ سویرا بولی، یاشار کوئی آ جائے گا پلیز۔ وہ اس کے گال چوم کر شرارت کر رہا تھا۔ آ جائے تو آنے دو۔ سویرا نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ پراٹھا جل جائے گا، لیکن اس نے پہلے سے بھی کئی زیادہ مضبوطی سے اسے تھام لیا اور بولا، جل جانے دو۔ یاشار کی آنکھوں میں محبت کا نشہ ابھی بھی تھا۔ تبھی تائی امی اندر داخل ہوئی۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ جل رہا ہے کیا؟ تو یاشار ایک جھٹکے سے سویرا سے الگ ہوا اور سویرا نے رخ پھیر کر اپنی ہنسی دبائی تھی۔ تائی امی نے عام سے لہجے میں کہا، حالانکہ وہ جان گئی تھیں کہ یاشار یہاں کیا کر رہا ہے۔ یاشار تم جاؤ وہاں بیٹھو، وہ لا تو رہی ہے، اتنے بے صبرے کیوں بن رہے ہو؟ یاشار بوکھلا کر بولا، وہ میں سویرا کی ہیلپ کر رہا تھا۔ تائی امی ہنس پڑی۔ ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی، جس نے ایک رات ہی میں اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ وہ بولی، کون سی ہیلپ؟ تم یہاں صرف سویرا کو تنگ کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے، اسے کنفیوز نہ کرو۔ ناشتے کی ٹیبل پر جاؤ، وہ ناشتہ لا رہی ہے۔ ندیدے انسان، انہوں نے پیار سے اس کا کان پکڑا اور وہ روحانسی شکل بنا کر انگلی سے کٹی کا اشارہ کر کے وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ سویرا نے جلدی جلدی ناشتہ ٹرے میں لگایا اور میز پر پہنچی۔
لیکن وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو دادی بولی، بیٹا وہ ناراض ہو گیا ہے۔ دادی کے اس جواب پر سویرا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ تیزی سے جانے ہی لگی کہ دادی نے اسے روک لیا اور پوچھا، تم خوش تو ہو نا سویرا؟ سویرا نے مڑ کر دادی کو دیکھا اور اگلی ہی لمحے ان کے گلے لگ کر بولی، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا دادی، لیکن آپ ٹھیک تھیں۔ یاشار بدل گیا ہے، وہ ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ دادی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ ان کے دل میں ایک ٹھنڈک اتر گئی۔ انہوں نے پیار سے کہا، جاؤ بیٹا جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اسے ناشتہ کرواؤ۔ سویرا شرماتی ہوئی ٹرے اٹھا کر کمرے میں آئی تو یاشار نے اسے دیکھ کر اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ سویرا نے بے ساختہ پوچھا، آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ یاشار نے غصیلے انداز میں کہا، بالکل۔ یہ سن کر سویرا کی جیسے جان پر بن آئی۔ وہ گھبرا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی اور بولی، آپ کیسے مانیں گے پھر آپ؟ یاشار کو اندر ہی اندر ہنسی آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر غصے والے تاثرات برقرار رکھے اور بولا، ایک شرط پر مانوں گا۔ یاشار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو سویرا کو امید نظر آئی۔ اس نے پوچھا، کیسے؟ وہ اس کے قریب آئی تو یاشار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بولا، اگر تم اپنے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کراؤ گی تو۔ سویرا نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور بولی، یہ تو بہت آسان ہے۔ وہ نوالا بنا کر توڑنے لگی تو یاشار شرارت سے بولا، تم نے میری پوری بات نہیں سنی، ہر نوالے کے ساتھ تمہیں مجھے کسبی کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی سویرا کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کیا؟ وہ کھڑی ہونے ہی لگی تھی کہ یاشار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے خود پر گرا لیا اور بولا، جی بالکل، کیونکہ محبت کے بغیر میرا دن نہیں گزرتا، اور محبت بھی آپ جیسی خوبصورت لڑکی کے ہاتھوں موصول ہو تو پھر زندگی میں اور کچھ رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اس نے سویرا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے گال کو چوم لیا۔ سویرا نے شرم کے مارے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ بہت زیادہ رومانٹک ہے۔ یہ سن کر یاشار کا قہقہا بلند ہوا اور وہ بولا، ابھی تو یہ صرف ایک ٹریلر ہے میری جان، ابھی آپ نے پوری فلم دیکھی ہی کہاں ہے جو رومانس سے بھری ہو۔ یاشار کی اس بات پر سویرا کے کان سرخ ہو گئے تھے اور اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں چھپا لیا تھا۔ یاشار نے ہنستے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور بولا، میں چاہتا ہوں ہماری ہر صبح اتنی حسین ہو اور ہر رات اتنی ہی رنگین ہو۔ سویرا اس کی بات پر رخ پھیر گئی اور دھڑکتے ہوئے دل کو تھام لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے دل پر پوری طرح قابض ہو رہا تھا اور اس بات پر سویرا کو خود سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں اب اور کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ شادی کے چند ہفتوں بعد وہ دونوں ہنی مون کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے انتہائی حسین دن گزارے تھے۔ یاشار تو یہ تک بھول گیا تھا کہ ایک وقت تھا جب وہ یہ شادی کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہ تھا۔ پورے 2 ہفتے بعد جب وہ واپس آئے تو سویرا کی طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اب یاشار نے اپنے آفس کے کام پر جانا شروع کر دیا تھا اور اسے صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ ایک صبح سویرا کی آنکھ ذرا دیر سے کھلی اور جیسے ہی اس نے یاشار کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانا چاہا، اگلے ہی لمحے اسے زور سے چکر آیا اور وہ بیڈ پر گرنے کے لیے قریب ہو گئی۔ یاشار نے گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ سویرا نے کہا، پتہ نہیں، کل رات سے بہت چکر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر یاشار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ فکر مند ہو کر بولا، کوئی بات نہیں، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ سویرا بیڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، نہیں یاشار، اس کی ضرورت نہیں ہے، شاید مجھے بس تھوڑی کمزوری ہو گئی ہے۔ یاشار اس کے لیے پانی لایا، لیکن اگلی ہی لمحے سے شدید وومٹنگ فیل ہوئی اور وہ بھاگ کر واش روم میں سنک پر جا کر جھکی اور سب کچھ الٹنے لگی۔ یاشار نے پریشانی میں کہا، فوڈ پوائزننگ تو نہیں ہو گیا؟ تو سویرا اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یاشار فکر مند سا اس کی یہ حالت دیکھ کر غصہ ہونے لگا اور بولا، تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے اور تم مسکرا رہی ہو، کیا ہو گیا ہے یار؟ سویرا نے اسے ہاتھ سے لے کر بیڈ پر آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بولی، یاشار، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر یاشار حیرت سے بالکل گنگ ہو کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور پوچھے بغیر نہ رہ سکا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ سویرا نے مسکرا کر کہا، بالکل سچ۔ اگلے ہی لمحے یاشار نے غصے کے مارے اسے اپنی باہوں میں بھر کر گود میں اٹھا لیا اور گول گول گھما کر سویرا کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جذباتی ہو کر بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے زندگی کی کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ سویرا کی پلکیں لرز گئیں اور ان سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ یاشار نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، یار، خوشی کا موقع ہے اور تم رو رہی ہو، ہمیں یہ خوشخبری فوراً دادو اور اماں کو دینی چاہیے۔ اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا تو سویرا نے اسے روک لیا اور بولی، مجھے شرم آئے گی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی تو یاشار نے پیار سے اس کی بلائیں لی اور بولا، ٹھیک ہے میری جان، جیسا تم چاہو، لیکن اب تمہیں کوئی کام نہیں کرنا بلکہ زیادہ تر آرام کرنا ہے۔ اس نے سویرا کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور محبت سے سمجھایا، ہمارے بچے کو تمہیں بہت اچھے طریقے سے اپنے پیٹ میں پالنا ہے، سمجھی نا؟
सवेरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वो उसे वहीं बेड पर बिठाकर दादी और अपनी अम्मी को बुलाने चला गया और सवेरा अपनी ज़िंदगी के इस शानदार काया पलट पर हैरान भी थी और खुदा की शुक्रगुजार भी। वो अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन दिन जी रही थी। अब सवेरा के हमल का तीसरा महीना था। वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर थी, इसलिए उसका पेट भी बाहर की तरफ ज़्यादा लगता था। एक शाम याशार आईने के सामने खड़ा अपनी कफलिंग बंद कर रहा था तो सवेरा ने उससे कहा, आज कहीं बाहर चलें? न जाने क्यों 2-3 दिन से दिल में बहुत बेचैनी हो रही है। अब सवेरा के हमल का तीसरा महीना था। वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर थी, इसलिए उसका पेट भी बाहर की तरफ ज़्यादा लगता था। एक शाम याशार आईने के सामने खड़ा अपनी कफलिंग बंद कर रहा था तो सवेरा ने उससे कहा, आज कहीं बाहर चलें? न जाने क्यों 2-3 दिन से दिल बहुत बेचैन हो रहा है। याशार ने आईने में उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, जी जाने याशार, जब आप चाहेंगी बाहर चलेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, आज ऑफिस की एक पार्टी है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। सवेरा ने हैरत से उसे देखा। इस हालत में? याशार ने कहा, तो क्या हुआ? सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम याशार के बच्चे को जन्म देने वाली हो। सवेरा मुस्कुराई और फिर शाम को वो एक खूबसूरत सुर्ख रंग की शलवार कमीज़ में सर पर ब्लैक दुपट्टा जमाए पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। याशार ने एक लम्हे के लिए उसे देखा तो उसका दिल मचलने लगा और उसकी गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी। सवेरा ने उसे याद दिलाया, याशार हम गाड़ी में बैठे हैं। तो याशार ने सवेरा के पेट पर हाथ रखा और बोला, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है? बल्कि मेरे साथ ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। सवेरा ने लाड से कहा, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? तो याशार ने मुस्कुराकर बोला, तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरा प्यारा नन्हा सा बच्चा पल रहा है। मुझे इसकी तुमसे ज़्यादा फिक्र है। सवेरा ने लाड से उसका नाम लिया, याशार। तो याशार ने अपने कानों को हाथ लगाया, अच्छा बाबा, तुम मेरे ज़्यादा लाडले हो। वो दोनों हंसते मुस्कुराते हॉल में पहुंचे तो वहां मौजूद सब लोगों की नज़रें उन पर ठहर सी गईं। सवेरा को थोड़ी हल्की सी बेचैनी महसूस हुई तो याशार ने उसे अपनी करीबी सीट पर बिठा दिया। तभी याशार को एक नामालूम शख्स ने अपने पास बुलाया और पूछा, क्या आप मिस्टर याशार हैं? याशार ने हाँ में सर हिलाया तो उस शख्स ने सवेरा की तरफ इशारा किया, वो मेरी मिसेज हैं। याशार के माथे पर बल पड़ गए और वो गुस्से से बोला, क्या मतलब? उस शख्स ने कहा, मेरा नाम फहद है। सवेरा पहले मेरी बाहों में हुआ करती थी। ये सुनकर याशार ने शदीद ज़ब्त से अपनी मुठ्ठियाँ भींच लीं और बोला, क्या बकवास कर रहे हैं आप? फहद बोला, अरे आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ कि सवेरा मेरी बाहों में ही होती थी। याशार का लहजा बुलंद हुआ। जस्ट शट अप, फहद ने तंज से कहा, रिलैक्स, वो मेरी बीवी रह चुकी है, क्या आपको नहीं पता? याशार ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा और पूछा, तो आप उसके फर्स्ट हस्बैंड थे? फहद मुस्कुरा कर बोला, जी, हमने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है। वैसे आपकी मिसेज प्रेग्नेंट लग रही हैं। इस अगले सवाल पर याशार का दिल चाहा कि वो वहीं उसका मुंह तोड़ दे। उससे लगा कि सवेरा को यहाँ लाना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। याशार ने ठंडे दिमाग से काम लिया और नॉर्मल से जवाब दिया, जी बिल्कुल। फहद फिर जहर उगलते हुए बोला, वैसे बुरा मत मानिएगा, सवेरा के मुझसे ताल्लुकात थे। इनफैक्ट हम निकाह में थे और हमारी डाइवोर्स को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 1 महीने से भी कम, क्योंकि हमारा सिर्फ निकाह हुआ था ना, रुखसती नहीं हुई थी। लेकिन वो रुका तो याशार का दिल जैसे डूबने के करीब हुआ। याशार ने पूछा, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? फहद ने एक हौलनाक बात कही, मैं कहना ये चाहता हूँ कि शायद ये मेरा बच्चा है। ये सुनते ही याशार को लगा कि वो कभी अगला सांस नहीं ले पाएगा, जैसे पूरी छत उसके सर पर आ गिरी हो। उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करें और अपने काम से काम रखें। वो फहद को वहीं खामोश करवा कर तेज़ी से सवेरा के पास आया, जो उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुरा भी न सका। उसने कहा, सवेरा, हमें अभी घर जाना चाहिए। सवेरा हैरान हुई, हम अभी तो आए हैं। याशार का लहजा तेज़ हुआ, सवेरा, मैंने कहा ना घर जाना चाहिए। उसका तेज़ लहजा देखकर सवेरा की आंखों में आंसू भरे और हाल में मौजूद तमाम लोग उन्हें देखने लगे। उसने सवेरा का हाथ थामा और तेज़ी से बाहर की तरफ चलने लगा। सवेरा ने दर्द से कहा, याशार आहिस्ता चलें, मैं इतनी तेज़ नहीं चल सकती। याशार ने गुस्से में कहा, तो तुम्हें अपने कदम तेज़ करने चाहिए। याशार के सर में शदीद दर्द होने लगा। उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अभी उसके दिमाग की रग फट जाएगी। सवेरा ने रोते हुए पूछा, याशार, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या?
یاشار نے چند لمحے گاڑی چلاتے ہوئے آئینوں میں اسے غور سے دیکھا اور پھر چپ چاپ گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو آپ کا موڈ ٹھیک تھا اور اب آپ… سویرا نے گاڑی میں تڑپ کر پوچھا تو یاشار نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم خاموش ہو جاؤ پلیز، میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ سویرا نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کا سر دبانا چاہا تو یاشار نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اونچی آواز میں بولا، گاڑی چلا رہا ہوں، دیکھ نہیں رہی تم؟ یاشار کا یہ سخت رویہ دیکھ کر سویرا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یاشار نے بیزاری سے کہا، پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں اب محبت کی بجائے صرف اور صرف بیزاری بھری ہوئی تھی۔ گھر آتی ہی سویرا روتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور رخ پھیر کر رو رہی تھی۔ یاشار نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا تھا۔ کپڑے بدلتے ہی وہ کمرے کی لائٹ بند کر کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ سویرا کو بھوک لگی تھی لیکن یاشار نے پہلی بار اس کے کھانے کا خیال تک نہ کیا بلکہ وہ خود بھی کچھ کھائے بغیر ہی سو گیا۔ سویرا روتے روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آخر انہیں اچانک ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ رخ پھیر کر اس کی طرف پلٹی تو وہ سو چکا تھا۔ اس نے ہمت کر کے یاشار کا کندھا ہلایا اور بولی، یاشار میری بات سنیں پلیز، لیکن یاشار نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ یاشار نے کروٹ بدل کر لائٹ بند کر دی اور سویرا پوری رات یوں ہی بیڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ رات کے ٹھیک 4 بجے اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے میسج آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے وہ بالکل پتھر کی ہو گئی۔ یہ فہد کا میسج تھا جس پر لکھا تھا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میری زندگی سے جانے کے بعد تم خوش رہ پاؤ گی؟ میں نے تمہارے شوہر کے دل میں نفرت کا ایک ایسا بیج بویا ہے کہ تم مجھ سے کبھی اپنی پاک دامنی کا یقین نہیں دلا پاؤ گی۔ سویرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹنا تھا اور وہ اٹھ کر تیزی سے واش روم میں بھاگی، جہاں جاتے ہی وہ فرش پر بیٹھ کر بے یار و مددگار رو پڑی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر جب یاشار کی آنکھ کھلی تو سویرا بستر پر موجود نہ تھی۔ واش روم کی لائٹ کھلی ہوئی تھی لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، سویرا، سویرا میری بات سنو، لیکن اندر سے سویرا کی کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کو 2-3 زوردار دھکے دیے تو دروازہ کھل گیا اور اگلے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر یاشار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سویرا نیم بے ہوشی کی حالت میں وہیں واش روم کے ٹھنڈے فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ یاشار فوراً تڑپ کر اس کی طرف آیا اور بولا، سویرا، سویرا میری جان کیا ہوا؟ اس نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور تیزی سے باہر نکل کر بیڈ پر لٹایا۔ سویرا کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ یاشار نے پریشانی میں سوچا کہ ہمیں ابھی ڈاکٹر کو کال کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال ملائی۔ اس وقت سویرا کے بے جان ہاتھ میں اس کا موبائل دبا ہوا تھا۔ یاشار نے اس کے ہاتھ سے موبائل نکال کر جیسے ہی وہ میسج پڑھا وہ اپنی جگہ بالکل پتھر کا ہو گیا۔ تو یہ سب فہد کی گھناؤنی چال تھی۔ یاشار نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے فوراً وہ میسج ڈیلیٹ کیا اور سویرا کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر رات کو ہی ہنگامی چیک اپ کے لیے گھر آئی تھی اور وہ سویرا کو اس شدید سٹریس سے دور رکھنے کی سخت تلقین کر کے واپس لوٹ گئی۔ صبح اذان کے وقت جب سویرا کی آنکھ کھلی تو یاشار لپک کر اس کے پاس آیا۔ اسے دیکھتے ہی سویرا ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یاشار نے اس کے ہاتھ تھامے، تم رو کیوں رہی ہو یار، پلیز مت رو، اس طرح ہمارے بچے کو نقصان ہوگا۔ سویرا نے تلخی سے روتے ہوئے کہا، کس کا بچہ؟ آپ تو ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ولدیت پر مشکوک ہو گئے تھے نا؟ سویرا نے یہ کہا تو یاشار کا چہرہ شدید شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میری ساری محبت اور محنت مٹی میں مل گئی ہے۔ اس کمینے شخص نے میرے دل میں شک کا ایک ایسا زہریلا بیج بویا اور میں کانوں کا اتنا کچا کیسے ہو سکتا ہوں یار؟ سویرا نے تڑپ کر اپنے آنسو پونچھے اور بولی، میں آپ کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یاشار نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، میں نے تمہیں صرف اپنے عمل سے غصہ دکھایا ہے، لیکن تمہیں دکھی کرنے کے لیے زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں کہا تھا۔ سچویشن ہی ایسی تھی کہ مجھے تمہارے پہلے نکاح کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہ تھا۔ سویرا نے خالی اور دکھ سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، یہ تھی آپ کی محبت؟ آپ مجھ سے ایک بار وضاحت تو مانگتے۔ میرا فہد سے صرف نکاح ہوا تھا، وہ بھی صرف 1 ہفتے کے لیے، اور اگلے ہی ہفتے طلاق ہو گئی تھی۔ اس دوران میں نے فہد سے صرف موبائل پر بات کی تھی اور میں اس سے کبھی اکیلے میں ملی تک نہیں، یہاں تک کہ نکاح والے دن بھی اس نے صرف میرا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے عدت بھی نہ گزاری تھی کیونکہ ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے سویرا اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے بری طرح رو پڑی۔
یاشار نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا اس کو احساس ہو چکا تھا۔ اس نے تڑپ کر سویرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور بے ساختہ اس کے گالوں اور ماتھے کو چومنے لگا۔ اس نے جھک کر سویرا کے بہتے ہوئے آنسو اپنے ہونٹوں سے پی لیے تھے اور بولا، مجھے معاف کر دو، میرے دل میں ایک لمحے کے لیے شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے سویرا کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اگلے ہی پل جھک کر وہاں پیار کیا اور بولا، بابا تم سے معافی مانگتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے تھے، لیکن اب اس فحت کا عبرتناک انجام میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ سویرا نے یہ سن کر بے ساختہ یاشار کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے سوائے ایک چیز کے کہ آپ صرف مجھ پر یقین رکھیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی بے حد محبت نے مجھے ہمیشہ اپنی آنکھوں پر بٹھا کر رکھا، لیکن اب آپ کی اس ذرا سی بے اعتباری نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی یاشار نے تڑپ کر اسے دوبارہ اپنے مضبوط سینے میں چھپا لیا اور بولا، تم دنیا کی سب سے اچھی اور پاکیزہ بیوی ہو، اور میں خود تمہاری پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ بچہ صرف اور صرف میرا ہے، بس وہ ایک گندا لمحہ تھا جب میرے اندر شک پیدا ہوا، پر یقین کرو میں نے کبھی تمہارے بارے میں دل سے غلط نہیں سوچا ہے۔ سویرا نے ایک لمحے کے لیے اس کی سچی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر روتے ہوئے بولی، اب مجھ سے کبھی دور مت ہوئیے گا ورنہ یہ سویرا مر جائے گی۔ یاشار نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، تمہارے بغیر میں بھی کچھ نہیں ہوں، اور اب تو ہمارے ساتھ ہماری یہ ننھی سی جان بھی ہے، اب بس ہمیں اس کے لیے جینا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی تیسرے کی باتوں پر دھیان نہیں دوں گا، ہمیشہ صرف تمہارا بن کر رہوں گا۔ سچ میں؟ یاشار نے انتہائی محبت بھرے اور سچے لہجے میں اسے یقین دلایا۔ تب سویرا نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنی زندگی کا آخری درد بھرا آنسو ٹپکا کر اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے صاف کر لیا تھا۔ یاشار بھی تو آخر ایک انسان ہی تھا، اور اس نے اپنی ساری غلط فہمی اتنی جلدی دور بھی کر لی تھی۔ یاشار نے اس کا ہاتھ چوم کر عہد کیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہاری آنکھوں میں میری وجہ سے ایک بھی آنسو نہیں آئے گا۔ یاشار اس سے عمر بھر کا سچا عہد کر رہا تھا، اور سویرا اس کی بے پناہ محبت پر ایک بار پھر سے پورے ایمان لے آئی تھی، کیونکہ وہ اب اس کا مجازی خدا تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ یاشار نے اسے اس وقت اپنے دامن میں سمیٹا تھا جب وہ پہلی شادی کے دھوکے سے بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، اس لیے وہ اسے دل سے معاف کر چکی تھی، اور اب وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی آنے والی زندگی اور اپنے ننھے مہمانوں کے متعلق خوبصورت پلاننگ کرنے میں مصروف تھے، جہاں صرف سچی محبت، اعتبار اور ڈھیروں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔